حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. معزز و مکرم مصلیان کرام اور اخواتِ اسلام، آج کی نماز تراویح میں پہلی 4 رکعت میں سورہ یونس کی تلاوت کی گئی ہے اور آخر کی 4 رکعت میں سورہ ہود کی آیت تلاوت کی گئی ہے. آج کے اس درس میں سورہ یونس سے متعلق چند باتیں میں آپ سے عرض کروں گا جو ہماری اور آپ کے لیے نہایت قابل نصیحت کی باتیں ہیں. اللہ رب العالمین نے ایک عقیدہ کو بیان فرمایا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 22 اور 23 میں. عقیدہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ ہی وہ ہے جو تمہیں چلاتا ہے خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی. خشکی ہم سڑکوں پر چلتے ہیں، پیر سے چلتے ہیں، سائیکل سے چلتے ہیں، بائک سے چلتے ہیں، بس سے، ٹرین سے اور اسی طریقے سے جہاز وغیرہ سے. سورہ نحل کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ بہت ساری ایسی سواریاں ہیں جو تمہیں ابھی علم ہے اور بہت ساری ایسی سواریاں آنے والی ہے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. آج ہم جن سواری پر سوار ہوتے ہیں، قرآن کا جس وقت نزول ہو رہا تھا اس وقت کے دور کے لوگوں میں یہ تصور نہیں تھا کہ ایک دور آئے گا جس میں لوگ بائک سے سوار کریں گے، ہوائی جہاز سے سوار کریں گے. آج ہم اس دور میں قدم رکھے ہیں اور ممکن ہے کہ آج کے 1000 سال کے بعد ایسا بھی دور آئے کہ ہم ان سواری کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ خشکی کی سواری ہے اور سمندری سواری جسے کشتی، جہاز وغیرہ کہتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں ایک بات کہی مشرکین مکہ کے عقیدہ کے متعلق کہ حتی اذا کنتم فی الفلک، جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو، سواری کرتے ہو، وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور خوشگوار ہوا ان کشتیوں کو لے کر چلتی ہے، کیونکہ مخالف ہوا اگر چلے تو کشتی چلنے کے قابل نہیں ہے. وَفَرِحُوا بِهَا، اور وہ لوگ اس میں خوش ہو جاتے ہیں. جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، اچانک ایک تیز ہوا آتی ہے. عاصف تیز ہوا کو کہتے ہیں. وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ہر طرف سے لہریں آنے لگتی ہے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور وہ لوگ گمان کرنے لگتے ہیں کہ اسے تو گھیر لیا گیا ہے، اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ لوگ ایک اللہ کو خالص کر کے پکارنے لگتے ہیں. 360 جو مکہ اور کعبہ میں مورتیاں رکھی ہوئی تھی سب بھول جاتے ہیں. 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو بھول جاتے ہیں اور الہ واحد کو پکارنے لگتے ہیں. کب؟ جب کشتی بھور میں پھنسنے لگتی ہے، جب ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہے، اس وقت صرف اللہ سے کہتے لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اے اللہ اگر تو نے ہم کو نجات دے دی تو ہم شکر گزار بن جائیں گے. ان 360 مورتیوں کو کعبہ سے باہر نکال کر پھینک دیں گے. 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی ہم پوجا نہیں کریں گے، اللہ صرف تیری پوجا کریں گے اگر تم نے اس مصیبت سے بچا لی. لیکن اس کا عقیدہ اللہ رب العالمین نے فرمایا دوسری آیت میں کہ جب اللہ رب العالمین ان کو نجات دے دیتا ہے تو اسے بھول جاتے ہیں اور پھر وہ شرک کرنے لگتے ہیں. سنن ابو داؤد کے اندر ایک روایت آتی ہے اکرمہ بن ابو جہل کا واقعہ. ابو جہل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، اس کا بیٹا اکرمہ کا واقعہ ابو داؤد کے اندر ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا
اور مسلمانوں کے ہاتھ میں مکہ آ گیا سن 8 ہجری میں. تو اکرمہ مکہ سے بھاگنا شروع کیا. اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا، اور اس وجہ سے بھاگا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اس کی شریعت میں ہم نہیں آئیں گے، ہم اپنے باپ دادا کے دین پر رہیں گے. اس مقصد سے اکرمہ وہاں سے چل پڑا، اور جب چلنے لگا تو بیچ سمندر میں، اس کو سمندری سفر تھا. بہرحال جب سمندری سفر میں وہ سوار ہوا، اور سوار ہونے کے بعد کشتی چلنے لگی. بیچوں بیچ سمندر میں جب کشتی پہنچتی ہے تو بھنور میں، لہر اور بھاور میں وہ کشتی جو ہے پھنس جاتی ہے، اور اب وہ غرق ہونے کے قریب ہو جاتی ہے کشتی. تو کشتی کا جو ملاح تھا، کشتی بان تھا، کشتی چلانے والا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی کشتی پر سوار ہو سب کے سب ایک اللہ کو پکارو، آج اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا ہے. ایک کشتی کا جو چلانے والا تھا، ملاح جس کو کہا جاتا ہے، اکرمہ نے سوچا کہ میں جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر کے میں دوسرے ملک کی طرف جا رہا ہوں سفر کر کے، اس کے دین کو نہیں مانوں گا، اس کے الہ کو نہیں مانوں گا. کشتی چلانے والا تو وہی دعوت دے رہا ہے، تو جو اللہ سمندر میں بچا سکتا ہے، کیا وہ اللہ خشکی میں نہیں بچا سکتا؟ اکرمہ نے اللہ سے وعدہ کیا، اے اللہ اگر تو نے بچا دیا تو ہم یقیناً اس سفر کو ملتوی کریں گے اور پھر مکہ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کے میں اسلام قبول کروں گا. اللہ رب العالمین نے نجات دی. سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ رب العالمین نے بچایا اکرمہ بن ابو جہل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنا پورا واقعہ سنایا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. لہٰذا ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ مصیبت میں اگر ہمارا اللہ ہے تو خوشحالی میں کیا اللہ نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے دنیاوی زندگی کی مثال دی ہے آیت نمبر 24 میں کہ انما مثل الحیات الدنیا کماء، دنیاوی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے. انزلناہ من السماء، جس پانی کو ہم آسمان سے برساتے ہیں. اللہ رب العالمین نے مختلف اس کے مثالیں دی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو زمین سے چارہ اگتے ہیں جس سے لوگ کھاتے ہیں، چوپائی کھاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ زمین خوبصورت لگنے لگتی ہے اور کسان کو بہت اچھی لگنے لگتی ہے، اور کسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس فصل پر قادر ہو چکے ہیں، اس کو ہم کاٹنے والے ہیں. اچانک اللہ رب العالمین کوئی حکم نازل کرتا ہے رات میں یا دن میں، اور پھر اللہ رب العالمین نے کٹی ہوئی کھیت کی طرح اس کو کر دیتا ہے، گویا کہ وہ کھیت ہرا بھرا تھا ہی نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہی مثال دنیاوی زندگی کی ہے. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے انسان کو بہت اچھا لگتا ہے، بچہ ہر انسان اس سے پیار و محبت کرتا ہے. آہستہ آہستہ اس کی جوانی ہوتی ہے، اور بھی جوانی کے بعد آہستہ آہستہ بڑھاپا آتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک دن وہ بھی آتا ہے جو انسان اس دنیا میں خوبصورت تھا، آج وہ انسان اس دنیا میں نہیں ہے. جو اپنی طاقت پر ناز کیا کرتا تھا اس کی طاقت ختم ہو چکی ہے، وہ مٹی کے اندر جا چکا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی دنیاوی زندگی کی مثال دی ہے. لہٰذا ہم اور آپ یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے، ہم جیسا اس دنیا میں بوئیں گے آخرت میں اسی طریقے سے کھائیں گے. اللہ رب العالمین نے ایک بات کہی ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 62، 63 اور 64 میں. اس سے پہلے کہ میں ان تینوں آیتوں کا ترجمہ یا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کون ہیں جو اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں؟ اللہ کے ولی کون بننا چاہتے ہیں؟ آپ بنیں گے انشاءاللہ، باقی نہیں بننا ہے کسی کو. ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست ہوتا ہے. تو اللہ کا دوست نہیں بنیں گے، کس کا دوست بنیں گے؟ دو ہی دوست ہوگا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے.
اور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اور کافروں کا دوست کون ہے؟ طاغوت ہے، شیطان ہے۔ تو آپ اللہ کا دوست بنیں گے نا، تو اللہ کے دوست اگر بنیں گے یا اللہ کا ولی بنیں گے تو آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ پہلے اللہ کے ولی کا فائدہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے ولی اس پر کوئی خوف نہیں ہے اور وہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے دو باتیں کہی ہیں، اس پر خوف نہیں ہوگا۔ مفسرین اکرام بتاتے ہیں کہ خوف کا تعلق آخرت سے ہے، یعنی میدان محشر میں جب جمع لوگ ہوں گے تو اتنے خوف اللہ کے دوست نہیں کریں گے جو اللہ کے دشمن کو ہوگا۔ گویا کہ میدان محشر میں تمام لوگوں کا خوف ایک جیسا نہیں ہوگا، تمام لوگوں کی دہشت ایک جیسی نہیں ہوگی، بلکہ جو اللہ کو جتنا قریب ہوگا اس کا خوف اتنا ہی کم ہوگا، اور جو اللہ کا جتنا بڑا دشمن ہوگا اس کو اتنا ہی بڑا کیا ہوگا؟ خوف ہوگا۔ تو اگر آپ دوست بنیں گے اللہ کے تو قیامت کے دن زیادہ خوف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ اللہ رب العالمین نے بتایا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ لوگ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ غمگین کس بات کا؟ مفسرین اکرام یہ بتاتے ہیں کہ غمگین اس کا تعلق دنیا سے ہے، افسوس وہ نہیں کرے گا، یعنی جو چیز اس کے سامنے آئی ہے بس اسی پر وہ اکتفا کرے گا، وہ یہ نہیں کرے گا کاش مجھے یہ ہوتا، کاش مجھے ایسی عمارتیں مل جاتی، کاش مجھے ایسے گاڑیاں ہوتی، کاش مجھے ایسی نوکریاں ہوتی۔ اس طریقے سے جو ہے یہ ہماری تجارت کاش اس جیسے چلتی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو اللہ کے ولی ہے اسے کوئی افسوس نہیں ہوگا، دنیاوی معاملہ میں کوئی افسوس کرے گا ہی نہیں۔ لہٰذا اگر آپ وہ اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں تو یہ دو فائدے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ اور آخرت کے اعتبار سے بھی فائدہ۔ لیکن اللہ کے ولی بننے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں بتایا ہے کہ اگر آپ اللہ کا ولی ہے یا بننا چاہتے ہیں تو دو کام کرنا ہے، اور ایک کام الحمدللہ ہمارے درمیان ہے، دوسرا کام اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، دو ہی کام، ایمان والے اور تقوی اختیار کرنے والے۔ جو ایمان لائے گا، جو مومن، الحمدللہ ہم مومن ہیں، تو جب ہم مومن ہیں تو پہلی صفت تو ہمارے اندر ہے، دوسری صفت کیا ہے کہ تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اپنے سینے میں پیدا کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مزاروں میں جا کر کے 10 دن تک نہانا نہیں، سگریٹ اور تمباکو اور گانجا کو کھینچنا، یہ اللہ کے ولی کی یہ نشانی نہیں ہے، اللہ کے دشمن کی نشانی ہے۔ اللہ کے ولی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے اندر جتنا تقوی ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، تم اتنے ہی اللہ کے دوست زیادہ بنو گے۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایمان لائیں اور اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ متقی کا مطلب ہوتا ہے تقوی اختیار کرنے والا۔ اور صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے پوچھا غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ تقوی کس کو کہا جاتا ہے، متقی کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اس نے ایک مثال دی اور کہا کہ دیکھو، کبھی تم نے ایک ایسے راستے سے گزرا ہے جو راستہ بہت تنگ ہے اور دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، درخت ہیں، تو تم اس راستے سے کیسے گزرتے ہو؟ کہا کہ میں اپنے کپڑے کو بچا کر کے اس راستے سے گزرتا ہوں تاکہ اس درخت کی یا اس جھاڑ کے کانٹے میں میرا کپڑا نہ لگ جائے یا ادھر کے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ یہی مثال ہے متقیوں کی۔ وہ انسان دنیا کے جو تکلیفیں ہیں ان تمام تکلیفوں سے بچتے ہوئے اور دنیا کے جو جہنم کی طرف لبھانے والی چیز ہے ان تمام چیزوں کو اپنے دامن کے قریب آنے نہیں دیتا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ انسان اپنی زندگی کے راہ پر چلتا رہتا ہے۔ اب ایسا اگر کسی کے پاس ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری۔ دنیا میں کیا خوشخبری ہے؟ دنیا کے بارے میں آتا ہے کہ جب فرشتے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت اسے خوشخبری جنت کی دیتے ہیں، اور جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں پر بھی وہ خوشخبری۔
لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے ولی بنے، اور اللہ کے ولی ایمان اور تقویٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ نے موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بہت سنا ہوگا۔ قرآن کے اندر یہ بات اللہ رب العالمین نے کہی ہے، میں جو غالباً آپ کو علم میں ہے یا نہیں وہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ وقال موسیٰ ربنا انک اتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے پروردگار عالم، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو بہت سے مال اور زینت دے رکھی ہے اس دنیا کی زندگی میں، تاکہ وہ لوگ تیری راہ سے بھٹکائیں۔ فرعون کو بھی بہت مال تھا، حامان کو بھی تھا، قارون کو بھی تھا، جو فرعون کے زمانے کے لوگ تھے۔ ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم۔ اے پروردگار عالم، ان کے مال کو برباد کر دے، ان کے دل کو سخت کر دے، اور وہ لوگ ایمان نہ لائے یہاں تک کہ عذاب کو دیکھ لیں۔ یہ دعا کس کی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اب آپ کہیں گے کہ انبیاء علیہ السلام تو دعا کرتے تھے ایمان لانے کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف کی طرف گئے اور طائف والوں نے پتھر برسایا اور پہاڑ کے فرشتوں نے آ کر کہا تھا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو طائف کی بستی کو ہم دو پہاڑوں کے درمیان پیس دیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ یہ ایسی قوم ہے، میری قوم کو تو ہدایت فرما کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ تو ہمیشہ تو ہدایت کی دعا کرتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پر اس بات کی دعا کر رہے ہیں کہ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اے اللہ ان کے دل کو سخت کر دے، فلا یؤمنوا، وہ لوگ ایمان نہ لائے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی دعوت سے ہر قسم کی دعوت کو انہوں نے دی، اور جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی، جیسے کہ فرعون نے بھی دعا کی تھی، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی کہ میری قوم ایمان اب لانے والے نہیں ہے، اے اللہ اسے تو برباد کر دے، ان کے گھروں کو برباد کر دے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی علم ہو گیا کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو اس نے یہ دعا کی، اور دعا کا اثر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں فرمایا کہ قال قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں کی دعا قبول کر لی جائے گی، فاستقیما، تم قائم رہنا، ولا تتبعان السبیل الذین لا یعلمون، اور جو ایمان والے نہیں، جو علم والے نہیں ہیں، ان کے راہ پر مت چلنا، جاہلوں کی راہ پر مت چلنا، یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے، مختصر میں بتا رہا ہوں کہ جس وقت اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور بحر قلزم سے، اس سمندر سے تم پار ہو کر چلے جاؤ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور پھر اس کے فوراً بعد ہی فرعون اپنے لاؤ لشکر کو لے کر آتا ہے، ایک بڑی جماعت کو، جو جماعت ہتھیار سے لیس ہے، ایسی جماعت کو لے کر آتا ہے، اور بیچوں بیچ سمندر میں جب وہ جماعت پہنچتی ہے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا سمندر کو کہ اس سمندر تم مل جا۔ تو جب وہ ڈوبنے لگا تو اس وقت کیا کہا؟ فرعون نے کہا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہا کہ میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور جس اللہ پر قوم بنی اسرائیل نے ایمان لایا تھا۔ یہ کس نے کہا؟ فرعون نے۔ فرعون نے بھی ایمان لایا، فرعون نے بھی ایمان لایا اور کہا وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اپنی پوری زندگی بھر اس نے کیا کیا تھا؟ ایمان نہیں لایا، بلکہ انہوں نے کہا انا ربکم الاعلی، میں ہی رب ہوں، کوئی دنیا کا اور رب نہیں ہے۔ اور جس وقت وہ عذاب میں ڈوب رہا ہے، اس وقت وہ ایمان لا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل جس اللہ پر ایمان لایا ہے، میں بھی اسی اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اور میں مسلمان ہوں۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی
کہ اے اللہ اس وقت تک یہ ایمان نہ لائے جب تک کہ تیرے عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ عذاب کو دیکھ لیا، ڈوب رہا ہے، چند سیکنڈ باقی ہے، اب وہ ڈوبنے والا ہے اور وہ ایمان لا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا الآن، اس وقت، وقد عصیت قبل، اور اس سے پہلے تو نے انکار کر دیا تھا، وکنت من المفسدین، اور تو فساد مچانے والوں میں سے تھا، آج تجھے بچایا نہیں جائے گا، کیونکہ جس وقت عذاب کو دیکھ لیتا ہے اور بندہ ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اللہ نے وعدہ کیا کہ آج تیرے بدن کو، تیرے جسم کو ہم نجات دیں گے، تجھے نہیں، تیرے جسم کو، تیری روح کو نکال لی جائے گی لیکن تیرے جسم کو ہم کیا رکھیں گے؟ نجات دیں گے۔ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تیرے پیچھے والے کے لیے تو عبرت بن جائے۔ بعض مفسرین اکرام بتاتے ہیں کہ مصر کے عجائب خانہ میں جو لاش ہے وہ فرعون کی لاش ہے۔ بعض مفسرین بتاتے ہیں کہ فرعون کی لاش ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا تھا کہ آج کے دن تیرے بدن کو، تیری باڈی اور تیرے جسم کو ہم نجات دیں گے، تجھے نہیں، تیری روح کو تو نکال لی جائے گی لیکن تیرا جو جسم ہے وہ کافی دنوں تک رہے گا، اور یہ عبرت اور نصیحت ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتا، بلکہ جس نے سب سے بڑا ظلم کیا تھا، جس نے سب سے بڑا کہا تھا کہ میں رب ہوں، آج اس کی لاش جو ہے اس طریقے سے پڑی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایک ایسی قوم بھی ہے، عذاب دیکھنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے، انہوں نے جب ایمان لایا تو اس کا ایمان لانا فائدہ مند ثابت ہو۔ آپ بتا سکتے ہیں وہ کون سی قوم ہے؟ کون سی قوم ہے بتا سکتے ہیں؟ جی ہاں، یونس علیہ السلام، جو یہ سورہ یونس ہے، سورہ یونس، یہی سورہ یونس جو ہے، ابھی فرعون کا آپ نے واقعہ سنا کہ اس کا ایمان لانا کوئی فائدہ مند نہیں ہوا۔ آپ آیت نمبر 98 پڑھیے، 98 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ یونس میں فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، یعنی کوئی بھی قوم اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کے ایمان لاتی ہے تو اس کا ایمان فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا سوائے قوم یونس کے۔ لما آمنوا، جب کہ انہوں نے ایمان لایا، کشفنا عنہم العذاب الخزي، ہم نے عذاب یعنی رسوا کرنے والے عذاب کو اس سے دور کر دیا، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے اس سے فائدہ اٹھانے کا کی مہلت دی ایک متعین وقت تک۔ جس قوم میں حضرت یونس علیہ السلام تھے، یونس علیہ السلام اس قوم میں انہوں نے ان کو دعوت دی لیکن لوگ ایمان نہیں لائے۔ اس اللہ رب العالمین نے کہا کہ فلاں فلاں دن عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہاں سے بہت سمجھائے، لوگوں نے نہیں مانا، اس بستی سے نکل گئے اور کہا کہ فلاں فلاں دن عذاب آئے گا۔ جب فلاں فلاں دن عذاب آئے گا ان لوگوں نے کہہ دیا، حضرت یونس علیہ السلام نے کہہ دیا، اور یونس علیہ السلام اس بستی سے نکل کر چلے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اس بات کا پکا یقین تھا کہ آج فلاں دن عذاب آنے والا ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ عذاب آئے گا۔ تو یونس علیہ السلام چلے گئے دوسرے بستی پر، وہ دن آیا، بادل کی شکل میں جب اس بستی میں عذاب آیا تو یہ اس بستی والے میدان میں نکل پڑے، اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو، اپنے عورتوں کو، اور عاجزی اور انکساری کرنے لگے اور اللہ سے مغفرت کرنے لگے، اللہ سے دعا مانگنے لگے، اے اللہ ہمیں اس عذاب سے چھٹکارا دے۔ اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول کر لی۔ عذاب کو دیکھنے کے بعد، عذاب آنے کے بعد، حالانکہ عذاب آنے کے بعد اللہ کا عذاب ٹلتا نہیں ہے، لیکن سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے تمام لوگوں پر عذاب آیا، لیکن یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب نہیں آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس بستی سے گزرنے والے جو مسافر ہوتے پوچھتے کہ اس بستی کا حال کیا ہے، وہ لوگ کہتے بالکل تندرست ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو یقین تھا کہ آج تک وہ بستی برباد ہو چکی ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہو گیا کہ وہ بستی اس بستی پر اللہ کا عذاب نہیں آیا، تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں اس بستی پر اور آئندہ نہیں جاؤں گا، اس بستی پر نہیں جاؤں گا، بلکہ مجھے تو کوئی دوسری بستی پر بھیج۔
اور وہاں سے حضرت یونس علیہ السلام دوسرے بستی کی طرف جاتے ہیں، اور آپ نے واقعہ سنا ہے کہ کشتی میں جو ہے اس کو پھینک دیا جاتا ہے، پھر وہ مچھلی اس کو نگل لیتی ہے، اس کے بعد جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسرے بستی کے لیے وہ نبی بنائے جاتے ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام سے متعلق یہ واقعہ جو ہے، اور آپ یاد رہے کہ کوئی بھی عذاب کسی بھی قوم پر جب عذاب آیا تو ٹالا نہیں سوائے یونس علیہ السلام کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کا صحیح علم سے نوازے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کی عبادتوں کو قبول اور منظور فرمائے، ہم سب کی گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العالمین بچے ہوئے ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔